ہمارے ساتھ ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ تقریباً 35 سال سے تحریک اصلاح تعلیم پر کام کر رہے ہیں، کریکلم پہ کام کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت پہ کام کر رہے ہیں. 1 درجن سے زیادہ ان کی کتابیں تعلیم کے حوالے سے ہیں، جس میں تعلیم و تربیت ہے، اسلامک اسکولز ہے، اسکول کے کریکلم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں اور حکمران ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمان اسلام سے لگاؤ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے. تو ایسا ہی ہوا پچھلی دور حکومت میں بھی. حکومت نے نعرہ لگایا کہ ہم ریاست مدینہ کے ماڈل پر پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور نیشن بلڈنگ کے لیے سنگل نیشنل کریکلم متعارف کروایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکلم جو ڈیزائن ہوا اور پرائمری تک کا جو ہے وہ اویلیبل بھی ہو گیا اور اسے بائی فورس جو ہے وہ KPK میں اور پنجاب میں نافذ بھی کر دیا، کیا یہ ریاست مدینہ کے لیے ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، بدقسمتی سے انہیں ہمیں کہنا چاہیے وہ سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں. وہ صرف چونکہ اکثریت مسلمان ہیں اور علماء کی ماشاءاللہ دینی جماعتیں بھی بہت سی ہیں، اصلاحی بھی اور سیاسی بھی، تو ان کی بھی ایک قوت ہے. اور مسلمان جتنے بھی ہیں سارے ظاہر اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی جتنا بھی عملی طور پر کمزور بہرحال وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اسلام پر چلے. تو ہمارے جتنے بھی سیاسی حکمران گزرے ہیں، کہ صرف حکمران ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کیسے جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی شامل ہے، جو حکومتی طبقہ جن کے پاس قوت نافذ ہے. ان لوگ بدقسمتی سے یہ وہی جو 200 سال کی ہماری فکری غلامی ہے، یہ لوگ اس کی پیداوار ہے. انگریز نے جانے سے پہلے اقتدار ان لوگوں کو منتقل کیا اور انہوں نے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی. یعنی بیوروکریسی کی ٹریننگ کا نظام آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. آپ کا قانونی نظام بھی آج بھی 1870 کا اور 1860 کے قانون آج بھی آپ کے ملک میں نافذ. دیکھیے، ہمیں جو ضرورت تھی وہ اسلامائزیشن آف سوسائٹی کی تھی. حضرت قائد اعظم نے کیا 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں 20 دفعہ یہ کہا کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے اور ان کی تہذیب و تمدن کے اسلام کا قلعہ ہوگا اور اس میں اسلامی تہذیب کا آیا ہوگا. یہ بات انہوں نے کی، ہم نے اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس کی بنیاد دینی تھی. تعلیم کی اسلامائزیشن شوڈ ہیو بین ایور فرسٹ پرائرٹی آفٹر کریشن آف پاکستان. لیکن یہ کام نہیں ہوا، کسی نے نہیں کیا. یہاں تک کہ ہم پچھلی حکومت کے PTI کی حکومت کے دور میں آ گئے. انہوں نے عمران خان صاحب نے جو پالیسی پہلے ہوم ورک جو کیا تھا، اس میں ان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی میں نے وہ دیکھی ہے، اس میں ان کا نظریہ اصلاح نصاب نہیں تھا. ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے، اور جو بنیادی طور پر صحیح بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے، اور آج تک دوسرے کسی حکمران نے یہ بات بھی نہیں کہی تھی. لیکن عملاً وہ اس کو نہیں کر سکے. نہ ریاست مدینہ بھی ان کے پیش نظر بنانا کوئی نہیں تھا. وہ جس طرح دوسرے لوگ سیاسی لوگ نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ اسلامک ٹچ ہے جو ہمارے سیاستدان مجبوراً دباؤ میں آ کے کچھ باتیں قبول کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے نیت ہر آدمی کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے دے ڈونٹ مین اٹ. وہ کچھ اس ریاست کو اسلامی ریاست کو بنانا نہیں چاہتا. انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ایجوکیشن پالیسی دی تھی، ہوم ورک جو انہوں نے کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا نصاب نہیں، نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے. یعنی مدارس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک اسپیشلائزیشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں اور اس کے کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ٹھیک ہے. اگر انجینئرنگ کالج بن سکتا ہے، اگر میڈیکل کالج بن سکتا ہے، تو دینی مدرسہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایز اے اسپیشلائزیشن ہے. لیکن تعلیم کا عمومی ڈھانچہ اسلامی ہونا چاہیے جس پر کہ ساری قوم متفق ہے. لیکن یہ آج تک کسی نے بھی کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نظام تعلیم کو ایک بنائیں گے تاکہ قوم ایک بنے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نظام تعلیم ایک نہ ہو تو قوم ایک نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یکجہتی نہیں ہے. ہمارے ہاں مسٹر اور ملا کی تقسیم ہے. ہمارے ہاں
ایلیٹ کے اسکول کالج الگ ہیں، مڈل کلاس کے الگ ہیں، لوور مڈل کلاس کے الگ ہیں، گورنمنٹ اسکول الگ ہیں، پرائیویٹ اسکول الگ ہیں، انگلش میڈیم اسکول الگ ہیں، اردو میڈیم اسکول الگ ہیں، او اور اے لیول الگ ہے، مونٹیسری الگ ہے، کچی جماعت الگ ہے، ٹاٹ اسکول الگ ہے، اور جہاں ڈالروں میں فیس دی جاتی ہے ایسے اسکول بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. تو یہ جتنی طبقاتیت ہے تعلیم میں، ظاہر ہے یہ تباہ کن ہے. یہ ہماری قوم کو ایک قوم بننے نہیں دے. لیکن ان کے پاس ٹیم نہیں، ان کے پاس آدمی نہیں تھے، تو انہوں نے ایک سیکولر اور لبرل آدمی کو اس کو وزارت تعلیم ریاست مدینہ بنانے کے لیے اور نیشن بلڈنگ اور امت کو اس پہ لانے کے لیے ایک لبرل سیکولر بندے کو لے کے آ گئے. اس نے تعلیم کو ایک نظام تعلیم کو ایک کرنے کے لیے کہا جی ہم نصاب ایک کرتے ہیں. اچھا نصاب بھی ایک کرنے کا کام اس نے نہیں کیا. نصاب ایک کرنے کی بجائے اس کے لیے دیکھیں ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں مسلم پاپولیشن 97.3 ہے. او اللہ کے بندو، تم 97.3 کے نقطہ نظر کے مطابق تعلیم بناؤ گے کہ جب 5-7% آپ کے لبرل اور سیکولر ہیں ان کی مرضی کے مطابق بناؤ گے؟ چنانچہ انہوں نے، پہلی بات تو یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تعلیم ہے، انہوں نے یہ بھی ایک سازش ہوئی. اس وقت بھی البرہان نے اس کے خلاف بہت لکھا اور ہم نے بہت شور مچایا تھا جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس پہ 8ویں ترمیم کی تھی اور اس میں تعلیم صوبوں کو دے دی. ہم اس وقت بھی شور کرتے رہے کہ یہ تعلیم صوبوں کو نہ دیں، آپ کا معاشرہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا. لیکن انہوں نے دے دی اور پیچھے غیر ملکی طاقتیں تھیں. تو ایک تو یہ 8ویں ترمیم میں تعلیم دینے کا فیصلہ بہت غلط تھا، ہم نے اس کی مخالفت کی. پھر انہوں نے یوں کیا کہ اس کو گول مول کرنے کے لیے ایک نیشنل کریکولم کونسل بنا دی جس میں کہ سارے صوبوں کے آدمی لے لیے. لیکن عملاً اس کو چلانے کے لیے جتنے ملک میں سیکولر طبقے ہیں یا جتنے سیکولر انسٹیٹیوشنز ہیں اور جتنے سیکولر اور لبرل NGOز ہیں پاکستان میں، USAID ہے امریکہ کی، جرمنی کی ہے، کینیڈا کی ہے، وہ اس کو فنڈ کرتی ہیں. ہمارا نظام تعلیم اور کریکولم ڈیولپمنٹ سارا غیر ملکی NGOز کے ہاتھ میں ہے. وہ ان کو پیسے دیتی ہیں، اپنی مرضی کا نصاب بنواتی ہیں. چنانچہ یہ نام انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کا لیا، لیکن عملاً جو جتنے سارے ملک سے جتنے سیکولر اور لبرل ایجوکیشنسٹ تھے، بلکہ ایجوکیشنسٹ بھی نہیں تھے جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور سیکولر اور لبرل تھے، ان سب کو اکٹھا کر لیا اس نیشنل کونسل میں. اور انہوں نے جو نصاب بنایا، اب چونکہ علماء کا ڈر بھی ہے اور دینی جماعتیں بھی ہیں، انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اسلامیات کے نصاب کو اب نہیں چھیڑتے. عمران خان نے لازمی قرآن کا بنا دیا تھا ان کا، ہم اس کو بھی نہیں چھیڑتے، اس لیے کہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی، علماء اٹھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے پریکٹیکلی تو امپلیمنٹ ہونا ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں رہا. انہوں نے ہوشیاری یہ کی یا حکمت عملی یہ بنائی کہ ساری سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز میں ہیومنزم بھر دو. ہیومنزم بھر دو. اب ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم یہ ہے، ہیومنزم وہ پہلا ازم ہے جس کی بنیاد پر مغربی تہذیب کھڑی ہوتی. مغربی تہذیب میں جو پہلی فکری تاریخ کھڑی ہوئی جس نے عیسائیت کو چیلنج کیا اور پرانے نظام کو چیلنج کیا، وہ تھی رینیسانس کی، یعنی تحریک نشأت ثانیہ یا تحریک علوم، نشأت علوم. تو تحریک نشأت ثانیہ کا جو فوکس تھا یا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ تھا ہیومنزم. اچھا، ہیومنزم ابتدا اس وجہ سے اس طریقے سے ہوئی کہ انسان تکریم کا مستحق ہے اور انسان جو ہے وہ ساری کائنات میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس سے انہوں نے بات شروع کی، لیکن بالآخر جہاں تک یہ پہنچی یہ بات ہیومنزم کی وہ یہ تھی کہ انسان اپنا خدا خود ہے، انسان مختار مطلق ہے. وہ کسی ایسی ہستی کا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، کوئی رام کہتا ہے، جو بھی کہتے ہیں مختلف نام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی وحی کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے پہلے ابھی بات کی آپ سے کہ اصل ہمارے نزدیک علم سے مقصود ہدایت ہے، ان کے نزدیک علم سے مقصود، تعلیم سے مقصود ہدایت نہیں ہے. ان کے نزدیک علم سے، تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ آدمی بحیثیت خود مختار اینٹیٹی ہونے کے اپنی مرضی سے جیسے رہنا چاہتا ہے رہے، جیسے ترقی کرنا چاہتا ہے رہے، جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزارے. اگر وہ بغیر نکاح کے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، اگر ایک عورت لباس نہیں پہننا چاہتی تو جائز ہے. میں اس کو اسپیسیفک کرتا ہوں کہ ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، آپ نے یہ بتایا کہ یہ ہیومنزم کی آئیڈیالوجی کے اوپر
بنایا گیا ہے. سوشل یعنی سوشل سائنسز میں اور نیچرل سائنسز میں ساری انہوں نے ہیومنزم کی ویلیوز ڈال دی. اچھا پہلے ہیومنزم کا لفظ بھی تھا, الحمدللہ تحریک اصلاح تعلیم نے اور ہمارے رسالہ البرہان نے اس کے خلاف بہت مہم چلائی. ہم نے 3 4 5 6 مہینوں میں اتنا لکھا کہ کتاب بن گئی. تو سنگل نیشنل کریکولم کی حیثیت کیا ہے, اس پر ہماری پوری کتاب 300 صفحے کی موجود ہے جو ہم نے لوگوں کو بھجوائی. مثلا ہمارے یہاں ہیومن ویلیوز کیا ہے, مثلا ہمارے یہاں عبادت کا تصور ہے اللہ کے عبد ہونے کا. اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں, مثلا ڈسپلن کی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی ہیں جو کہ ہمیں بچوں کی ذہن سازی اس کے مطابق نہیں کرنے دیتی جس طرح کی ذہن سازی اسلام کرنا چاہتا ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہیومن ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا اسلامک ویلیوز سے. مثلا ہمارے ہاں اخلاق کا تصور دیکھیے, اخلاق کا تصور ایک ہمارے ہاں بھی ہے, ایک اخلاق کا تصور ان کے ہاں بھی ہے. ان کا جو تصور ہے وہ بزنس ایتھکس کا ہے, وہ کمرشلزم کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس اتمم الاخلاق. تو ہمارے ہاں دین کا, اخلاق کا, ان ساری چیزوں کے اپنے تصورات ہیں, اپنی ویلیوز ہیں. اس کی بجائے انہوں نے اچھا پھر اس کا ایک سادہ پہچانے کا سادہ طریقہ یہ, انہوں نے جتنی ہیومن ویلیوز والی کتاب لکھی ہے وہ دیکھ لیں اور انڈیا کا مقابلہ کر لیں. ہم نے اس کا کمپیریزن بھی شائع کیا. یو کے میں جو ہیومن ویلیوز ہیں تعلیم کی وہ دیکھ دی. ہم نے ان ساری ویلیوز کو البرہان میں میرے دوست رفیق کار پروفیسر ملک محمد صاحب نے ہیومن ویلیوز اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جس طرح پر ان کو عمل ہو رہا ہے ان کو رائٹ ڈاؤن کیا, ان کے جدول بنا کے پیش کیا. اس کے بعد سے انہوں نے ہیومن ویلیوز بنائی ہیں وہ بھی اس کے سامنے لکھی, اور اس کے مقابلے میں جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کا چارٹ بنایا. اس سے وہ ایک مضمون آپ پڑھ لیں تو آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری جتنی سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز ہیں ان کی ویلیوز 90% وہی ہیں جو انڈیا میں ہیں, جو جرمنی میں ہیں, جو فرانس میں ہیں. بحیثیت قوم پاکستان کے سارے لوگ تو بہت خوش تھے کہ سنگل نیشنل کریکولم آئے گا اور ایک نیشن بلڈنگ کا کام ہو سکے گا, قوم ایک ہو سکے گی, ایک طرح کا نظام تعلیم ہوگا. تو آپ نے جو باتیں یہاں پر کی ہیں کیا آپ نے یہ باتیں آگے بھی پہنچائیں, کیا وزراء تک بھی آپ گئے یا صرف ہم اس سے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں گے؟ نہیں, ہم نے کوشش کی تھی لیکن معاف کیجیے گا ہم کر نہیں سکے. مطلب یہ تھا کہ ہم بعض منسٹرز تک پہنچے تھے, ان کو کہا تھا. شفقت محمود صاحب سے آپ ملے؟ شفقت محمود صاحب سے بھی ہم ملے تھے, ان سے بات کی تھی. ہم نے ریلیجس منسٹر سے بھی انہوں نے کیا بات کی کہا؟ تھی. شفقت محمود صاحب نے آپ کی بات سنی یا نہیں؟ ہماری تو کوئی نہیں سنی, آپ نہیں سناتے رہے. اچھا ہاں, تو مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کو ریٹن میں کچھ لیا, لکھ کے دیا؟ ریٹن میں بھی ہم جتنی چیزیں کر رہے تھے ہم ان کو بھجواتے تھے. کتاب چھپی تو وہ بھی ان کو بھجوائی. اور ہمارے پاس دوسرے دوستوں نے مثلا انصار عباسی صاحب آپ کے مشہور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کے خلاف جو کچھ کر رہے تھے, جب ہماری چیزیں انہوں نے پڑھی وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو سنگل نیشنل کریکولم ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو سنگل نیشنل کریکولم کے نام پر قوم سے فراڈ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کے خلاف کئی مضامین لکھے, اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے مضامین نکلے. ہم نے سارے وہ مضامین جمع کر کے کتاب بنا دی. تو یہ سنگل نیشنل کریکولم کے نام پر اس پچھلی حکومت نے, میں لفظ تو یہ استعمال نہیں کروں گا انہوں نے فراڈ کیا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک انکمپیٹنٹ آدمی کو وزارت دی جو اس کا اہل نہیں تھا, جو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا, اور اس نے بالکل نصاب کو ایک نہیں بنانے کی کوشش کی, اور جو بنایا وہ متنازع ہے اور ہم اسے سنگل نیشنل کریکولم نہیں مانتے. جتنے بھی ماہرین تعلیم جو ہیں جو اسلامک پرسپیکٹیو رکھتا ہے, کوئی بھی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سنگل نیشنل کریکولم. اچھا دیکھیں, پاکستان کو ترقی پذیر ممالک میں گنا جاتا ہے اور ہم ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں, اسی لیے این جی اوز اور باہر کے نصابوں کو اور کریکولمز کو دیکھ کر یہاں پر کاپی کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے این جی اوز کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو کیا ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگ میسر ہی نہیں ہیں, لوگ ہیں ہی نہیں, کا تو رجال ہے؟ کیا وجہ ہے کہ این جی اوز کے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ اپنے کریکولم ڈیزائن کے لیے لینا پڑتا ہے, جبکہ ہمارا اپنا تصور علم الگ سے اپنی جگہ موجود ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تصور ترقی ہی ان سے مختلف ہے. اچھا, ہاں, یہ اس میں بڑی تفصیلی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ ہمارا تصور ترقی اور ہے, مغرب کا تصور ترقی اور ان کے پیش نظر صرف دنیا ہے, ہمارے پیش نظر دنیا. ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمارا کریکولم بنا سکیں. ہمارے پاس آدمی ایسے موجود ہیں اور بہت سے موجود ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتی, اور حکومتیں
خود بھی نہیں کرنا چاہتی، ان کی ذہن سازی بھی ویسٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ روٹی دوسرے سے مانگ کر کھاتے ہیں تو پھر وہ اپنا فلسفہ بھی ساتھ لازمی بیچتے ہیں۔ تو آپ کہہ کے دیکھیں نا، ہم یو ایس ایڈ سے ایجوکیشن نہیں لیتے، وہ آپ کو آئی ایم ایف کا رکوا دیں گے آپ کا بجٹ، پھر آپ کیا کریں گے؟ روئے پیٹیں۔ اب خود ہم جا کے منتیں کر رہے ہیں ان کی کہ ہمیں قرض دو۔ اچھا وہ قرض کس لیے ہے؟ مجھے میری آپ کی مہنگائی کم کرنے کے لیے، مجھے آپ کو روٹی دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے قرضے واپس کرنے کے لیے ہے۔ جی آئی ایم ایف سے جو ہم قرض لے رہے ہیں وہ ان کے قرضے واپس کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے بجٹ کا 40% اسی میں جاتا ہے۔ ہمارے عوام بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ ہماری جو مہنگائی جتنی بڑھ گئی ہے، انفلیشن جتنی ہوئی ہے، روپیہ جتنا ڈی ویلیو ہوا ہے، ہمارے لوگ تو آسمان سے زمین پر گر گئے ہیں۔ اس پر نہ ہماری حکومتوں کو کوئی اثر ہوتا ہے۔ مغرب تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ ذلیل اور ہوں اور خوار ہوں اور ہمارے قدموں میں آگے گرے اور ہمارے فلسفے پر اور ہماری تہذیب پر عمل کرے، تو وہ تو اپنی این جی اوز اس لیے بھجواتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیوں پیسے لیتے ہیں؟ اچھا پچھلے دور حکومت میں یہ شہباز شریف صاحب تھے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، انہوں نے 2 مشیر رکھے ہوئے تھے یورپین، ایک برٹش تھا دوسرا کینیڈین تھا۔ ایجوکیشن کے جو ایڈوائزر تھے دونوں یورپین تھے، ایک کینیڈین تھا دوسرا برٹش تھا، اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے نظام تعلیم کا۔ انہوں نے اسکول سطح پر کو ایجوکیشن کر دی، یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے اسکولوں میں اپارٹمنٹ ہو گئی اور لڑکوں کی میل ٹیچرز کی اپارٹمنٹ فیمیل ٹیچرز میں ہو گئی، یعنی انہوں نے ٹیچر تک میں کو ایجوکیشن کر دی، انسٹیٹیوشن میں کو ایجوکیشن کر دی۔ تو مطلب ایسے فیصلے وہ غیر ملکی ایڈوائزروں کے کہنے پر کیے جو کہ ہمارے تعلیم کے جنہوں نے ستیہ ناش کر دیے۔ تو اس لیے یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے، لیکن وہ اسلامی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں آپ دینی مدارس تو ایکسکلوڈ کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کی مرضی کے بغیر کرو گے تو وہ تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جتنے کام کر رہے تھے اس میں انہوں نے دینی مدارس کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ تو اس لیے سنگل نیشنل کریکلم نہیں، ہمیں سنگل ایجوکیشن سسٹم چاہیے جس میں یقیناً کریکولم بھی سنگل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے، جس عقل کی ضرورت ہے، دین سے جس محبت کی ضرورت ہے اور اس کام کو دینی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے، معاف کیجیے گا یہ ان کے یہاں نہیں تھی اور نظر بھی نہیں آتی۔ اور اسی طرح کا کوئی اور اب اس وقت جو ایجوکیشن منسٹر ہے، ایجوکیشن منسٹر بدقسمتی سے ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ایجوکیشن کا میں نے کہا نہیں آتا، شاید ان کو شاید اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو تعلیم کے شعبے میں کوئی مہارت نہیں رکھتے ہیں، جن کا کوئی پس منظر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر تعلیم کا محکمہ دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جیسے شفقت محمود صاحب سے، اب شفقت محمود صاحب کو پھر بنا دو، پھر بیڑا غرق کریں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس اخلاص ہونا چاہیے، ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک کلیئر آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، آپ کے ذہن کی ایک نیت اور عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے اسلامی تعلیم کیا ہے۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد 2 جملوں میں یہ ہے کہ آپ اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اچھا مسلمان بنے گا تو اچھا انسان بنے گا، وہ دین اور دنیا میں کامیابی کے راستے ڈھونڈے گا۔ تو یہ ہماری بنیادی تعلیم، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی۔ اب جب تک آپ تعلیم کا یہ مقصد ہی یہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے افراد کار تیار نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے اسکول ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ نہیں کرتے، اس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ نہیں کرتے، اس کے لیے موضوع نصاب نہیں بناتے، اس وقت تک اسکول انوائرمنٹ یا کالج یونیورسٹی جو بھی اس کے انوائرمنٹ کو اسلامی نہیں بناتے۔ معاف کیجیے اس وقت تو ہم الحاد، ہماری یونیورسٹیوں میں الحاد پھیل رہا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں معاف کیجیے گا ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سیکس ایجوکیشن کے گڑھ بن گئی ہیں اور لوگ لڑکیوں کو بھجواتے ہیں کہ ان کو بر اچھے مل جائیں، خاوند اچھے۔ تو مطلب یہ کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک بچوں کو نامسلمان بنا رہی، اور انگریزی کی حکومت اور کو ایجوکیشن اور سنگل نیشنل کریکولم کا تصور خراب کر دیا ان لوگوں نے، اس پر اس بری طریقے سے عمل کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، جزاک اللہ۔